الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایمان مفصل میں یہ بتایا گیا تھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہ تفصیل گزر چکی. کتبہ و رسلہ کی تفسیر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر اور رسولوں پر کس طرح ایمان لانا چاہیے، اس کی تفصیل گزر چکی. وہ ملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان، اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہے. فرشتے اجسام نوری ہیں، ان کا جسم نوری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے اور کبھی دوسری شکل میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو جاتے ہیں. خود حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ایک صحابی کی شکل میں آتے، حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے بھی موقع پیش آئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی ایسی انسانی شکل میں ظاہر ہوئے کہ جو وہاں انجانی شخصیت کہلائے، اجنبی جس کو کہا جائے. ایک موقع پر سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر اس طرح بیٹھے جس طرح نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے گھٹنوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے ٹچ کیا، مس کیا، اتنا قریب آ کر بیٹھ گئے اور پھر کچھ سوالات کیا. ان کے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جانتے ہو کون تھے؟ بس کیا نہیں؟ فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی یہ سوالات کر کے حضور کی زبانی جوابات سن کر گویا کہ صحابہ کرام کو تعلیم دینا مقصود تھا. اور ان کا اس انداز سے اس طرح بیٹھنا یہ بتا رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں ایسا ادب کرنا چاہیے. تو یہ اس طرح کے مواقع بھی پیش آئے. تو جبریل علیہ السلام اس طرح انسانی شکل میں آتے رہتے تھے. فرشتوں کے کام، فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے. معصوم ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں. انبیاء کرام بھی گناہ نہیں کر سکتے، فرشتے بھی گناہ نہیں کر سکتے. انہیں جو حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں حکم فرماتا ہے یہ وہی کرتے ہیں. اچھا، اب ان کے ذمے جو ہے مختلف خدمتیں سپرد ہیں، مختلف ان کی ذمہ داریاں ہیں. بعض کے ذمے حضرت انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک اور بھی فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ یہ بھی وحی لایا کرتے تھے ابتداء. کسی کے متعلق کسی کے ذمے پانی برسانا ہے، کسی کے متعلق ہوا چلانا ہے، کسی کے متعلق روزی پہنچانا ہے، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانی ہے، کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا ہے، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنی ہے، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجموعہ تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا ہے. اجتماع میں آنے والے کتنے خوش نصیب اسلامی بھائی. جیسے یہ ہم بیٹھے نا، یہ بھی ذکر کا گویا کہ اجتماع ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں. کسی کے متعلق
انسان کے نامہ اعمال لکھنا ہے کرامن کاتبین، بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا ہے، 70,000 صبح 70,000 شام آتے رہتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں، جس کی ایک بار باری آ جاتی پھر دوبارہ باری نہیں آتی، اتنی تعداد صرف صلاۃ و سلام پیش کرنے والوں کی ہے۔ کسی کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کے صلاۃ و سلام پہنچانا ہے، بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا ہے، جیسے کہ وہ منکر نکیر سوال کرتے ہیں، کسی کے ذمہ روح قبض کرنا ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، بعضوں کے ذمے عذاب کرنا ہے، کسی کے متعلق سور پھونکنا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو وہ ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ یہ مختلف ان کی ذمہ داریاں ہیں، مختلف کام ان کے سپرد ہیں، اور جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کام میں مصروف ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سور پر اپنا منہ رکھے ہوئے کہ کب حکم الہی کب سور پھونکے، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، یہ انشاءاللہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ 2 مرتبہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ فرشتوں کی جنس کیا ہے؟ تو فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت، یہ اجسام نوری ہیں، ان کو قدیم ماننا جیسا کہ فلاسفہ کا عقیدہ ہے، فلسفیوں کا قدیم ماننا، حالانکہ ہم پیچھے پڑھ چکے قدیم کون ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، تو ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا بعض فلسفیوں کا یہ بھی عقیدہ رہا ہے، تو یہ دونوں کی دونوں باتیں کیا ہے، کفر ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد وہی جانے جس نے انہیں پیدا کیا، اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے۔ 4 فرشتے البتہ بہت مشہور ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم الصلاۃ والسلام، اور یہ چاروں کے چاروں فرشتے سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں، اور ان چاروں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، تو انہیں بھی یہ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا ہوا۔ ان کے شان دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے کہ سارے انبیاء کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی ہے، اور سب سے زیادہ حاضری ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دی ہے۔ مولانا حسن رضا خان ایک شعر میں کچھ یوں فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ سرکار کی زیارت کے بغیر ان کو بھی چین نہیں آتا تھا، یا تو کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، یا پھر بار بار آنے کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ انہوں نے حاضری دی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ انبیاء کرام کی جس طرح ادنا گستاخی بے ادبی کفر ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی ادنا گستاخی اور بے ادبی کفر ہے۔ اسی ضمن میں ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض، جس پر غضب ناک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبغوض، تو اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا، یہ قریب بکلمہ کفر ہے۔ اگر عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین یا بے ادبی کی نیت سے کہا تو کفر، اگر موت کو ناپسندیدہ کرتا ہے، موت سے مطلب گھبرا رہا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار موت کی وجہ سے ہے، تو پھر کلمہ کفر نہیں ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار، فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، جیسے کہ چکرالوی کہتے ہیں، جس کو پرویزی بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، ان کے وجود کا اصلاً انکار کر دیا،
یہ فرشتے جو آپ بول رہے ہیں نا فرشتے، بھائی وہ تو نیکی کی قوت ہوتی ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح فرشتوں کا انکار کر دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یا فرشتوں کو نیکی کی قوت کرنا یہ بھی کفر ہے، یا اصلاً انکار کر دینا کہ فرشتوں کا وجود ہے ہی نہیں معاذ اللہ، یہ دونوں کی دونوں باتیں کفر ہیں. ایسی گرفت نہیں ہے اس پر. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کسی نیک صورت انسان کو یا نیک سیرت انسان کو کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا فرشتوں کی ذمہ داریوں سے متعلق کہ کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، اس کی کوئی مثال اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ تصرف کا انداز کیا ہوتا ہے. یہ کہنا کیسا کہ اس کے فرشتوں کو بھی بتا دیں. فرشتوں کی بے ادبی کی نیت ہے تو گرفت ہوگی اس لیے، اور اگر بے ادبی کی نیت نہیں ہے تو یہ جملہ غیر مناسب ہے. اچھا، یہ جو سوال ہوا ہاروت و ماروت سے متعلق، یہ ظاہر کئیوں کے ذہنوں میں کھلبلی مچا رہا ہوگا کہ ہاروت و ماروت کا واقعہ کیا ہے. فرشتوں کے بارے میں بیان کیا کہ وہ معصوم ہے، گناہ ان سے نہیں ہوتا، تو ہاروت و ماروت کا واقعہ کیا ہے؟ ہاروت و ماروت کا واقعہ بڑا تفصیل ہے، اور اس میں مفسرین کا زبردست قسم کا اختلاف ہے. بڑا زبردست اختلاف رہا ہے مفسرین کا. بعض نے تو یہ کہا کہ یہ ہاروت و ماروت فرشتے نہیں تھے کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں. بعضوں نے دلائل بھی دیے، بعضوں نے اس کا رد بھی کیا. بہرحال جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ واقعی فرشتے ہاروت و ماروت، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ آزمائش میں مبتلا ہے. ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ان میں شہوت نہیں رکھی، فرشتوں کے اندر شہوت کی قوت نہیں رکھی، لیکن ان کی جب آزمائش اللہ کو منظور ہوئی، اللہ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو زمین پر ان کو بھیجا، شہوت کی قوت ان کے اندر ڈال دی. تو یہ فیصلے کرتے تھے. کسی دن کوئی عورت اپنا فیصلہ لے کر آئی، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل عورت تھی، تو چونکہ شہوت ان کے اندر ڈال دی گئی تھی تو یہ اس کے حسن پر فریفتہ ہوئے. تو اس وجہ سے ان کی گرفت ہوئی اور معاملہ آگے تک پڑ گیا ہمارا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں شہوت نہیں رکھی تھی اس لیے ان سے گناہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب شہوت ڈالی تو ان میں گناہ خطا ان سے ہوئی. ان کی پھر آزمائش ہوئی. آزمائش کی صورت یہ بنی کہ آخرت کا عذاب لو یا دنیا میں عذاب، دنیا میں سزا برداشت کرو. تو آخرت کا عذاب تو برداشت ہونے کا ہے ہی نہیں. دنیا کی تکالیف ابھی برداشت ہو جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک، مصیبتیں بیماری ہر ایک کو آتی رہتی ہے. تو انہوں نے آخرت کی تکالیفوں میں برداشت ہونے والی ہے ہی نہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کی تکالیف کو گوارا کر لیا. تو یہ آج بھی آزمائش میں مبتلا ہے. جب ان کی آزمائش پوری ہو جائے گی ترکیب ان کی بن جائے گی. تو یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت ڈالی تھی اس لیے ان سے یہ خطا سرزد ہوئی، ورنہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اس کا واقعہ اگر آپ ان کی تفصیل دیکھنا چاہیں، اس پر جو اعتراضات اور جوابات ہوتے ہیں بعض گمراہوں کی طرف سے، تو تفسیر نعیمی جلد اول رکوع نمبر 12 میں یہ واقعہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفصیلاً بیان کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. اس کو آپ پڑھ لیجیے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی دونوں صحیح ہیں، علیہ السلام بھی صحیح ہے، علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحیح ہے. زیادہ مناسب ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا جائے تاکہ درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی ہو. علیہ السلام کا مطلب ہے کہ صرف سلام ہم نے بھیجا، اور علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ ہوگا کہ درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجا. صلو علی الحبیب.
عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کا تذکرہ نہیں ہے، رزق پہنچانے کی ذمہ داری اور دیگر معاملات ان کے سپرد ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا جن کا بیان۔ یہ جنات کیا ہے؟ جنات، جن یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل والے ہوتے ہیں، ارواح و اجسام والے، روح بھی ہوتی ہے، جسم۔ ان میں توالد و تناسل، اولاد اور ان کے نسل بڑھنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش ہوتی رہتی ہے، جنوں کی پیدائش ہوتی رہتی ہے۔ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، مرتے بھی، جیتے بھی، سب ہوتا ہے انسانوں میں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور ان میں کے مسلمان، جو جنات مسلمان ہیں، وہ نیک بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ان میں بد مذہب بھی ہیں، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے ظاہر ہے۔ انسانوں میں جو فاسق ہوتے ہیں، اس کی نسبت جنات میں فساق کی تعداد زیادہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا کہ جنات کا معاذ اللہ وجود ہی نہیں ہے، جیسے کہ اقرار بھی کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ بدی کی قوت، یہ جو بدی ہے نا، برائی، یہ برائی ہے نا، اس کو کہتے ہیں جن یا شیطان۔ تو یہ دونوں کی دونوں باتیں کیا ہے؟ کفر ہے، کہ اس سے جنات سے وجود کا انکار ہو رہا ہے۔ جنات کا وجود ثابت ہے، قرآن کی پوری ایک سورت الجن کے نام سے کئی جنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ایمان بھی لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جنات حاضر ہوئے، غوث الثقلین کہلاتے غوث پاک تو، جن و انس کے غوث۔ اور امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ اس شان کے اور اس پائے کے بزرگ گزرے، ایسے زبردست ولی کامل گزرے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو فرمایا کہ مفتی الثقلین ہے، یعنی انسان تو ان سے اپنے مسائل پوچھتے، جنات بھی آ کر ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ مفتی الثقلین اعلیٰ حضرت نے ان کو قرار دیا۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے رہتے جنات۔ کئی ایک واقعات ایسے ہوئے بھی، آپ اس میں نے سنے بھی ہوں کہ جنات نے آ کر، کوئی کافر جن تھا، اس نے مطلب کسی پر چڑھائی کی، امیر سنت کی بارگاہ میں لے گیا، اس کو مطلب ترکیب بنایا، امیر سنت نے اس پر کرم فرمایا اس اسلامی بھائی پر جس پہ جن میں آیا ہوا تھا، اور ایسا کرم فرمایا کہ وہ کافر جن تھا واپس پلٹا تو مسلمان ہو گیا تھا۔ ایسے کئی ایک واقعات یہاں پر بھی ہوئے۔ وہ اتقا والا واقعہ شاید سب کو معلوم ہوگا، کوئی مسجد میں واقعہ ہو گیا تھا، امیر سنت یہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے ترکیب بن رہی تھی۔ اس طرح کے واقعات اس ولی کامل سے بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ بہرحال تو جنات کے وجود کا انکار کرنا یا ان کو بدی کی قوت کا نام دینا، یہ کفر ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی میں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں نا جنوں سے متعلق، تو وہ امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، جنات کی حکایت۔ اس میں جنوں کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں، جنوں کے مختلف واقعات بیان کیے ہیں، حاضرات کا سلسلہ، یہ سارا کا سارا جنوں کا کارنامہ ہوتا ہے، سب کا سب اول تاخیر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ہنستے ہیں، کیکے لگاتے ہیں، ان کو لطف آتا ہے، کرتے ہیں سارے کے سارے کارنامے یہ لوگ۔ تو اس طرح کے اور بھی دیگر معاملات جس میں آپ نے ذکر کیے، تو اس کو ہر اسلام میں ضرور پڑھ لیں۔ جنات میں صلاحیت ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ لے جائیں، بہت صلاحیت ہے ان میں، تو کہاں سے کہاں لے کے اڑ جاتے ہیں۔ تو غوث پاک کا واقعہ نہیں ہے، وہ ایک جن جو تھا ایک لڑکی کو اڑا کر لے گیا تھا، غوث پاک نے پھر حکم فرمایا تھا، تو وہ جن جو تھا وہ جلال سے ہی مر گیا تھا۔ کیا کہہ رہے؟ جنات مساجد میں اگر عبادت کرتے نہیں کرتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں،
عین ممکن ہے کہ یہاں بھی کوئی جن موجود ہو، کسی انسانی شکل میں ہو سکتا ہے۔ یہ کس شریعت کے مکلف ہوتے ہیں؟ کس شریعت؟ جی، کس کی شریعت کی اطاعت کرتے؟ اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے نا، جنات اگر اس پر عمل کریں گے تو ان کے لیے صورتیں بنیں گی، ورنہ تو یہ تو جہنم میں جلیں گے اگر سرکار کی شریعت سے انکار کر دیا تو۔ اب جس زمانے میں جو نبی تھے ان کی شریعت پر عمل کرتے رہے، لیکن چونکہ اب تو ساری شریعتیں منسوخ گزشتہ، اب تو اسی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں ایسا شخص صریح خسارے میں۔ مسلمان جنات کے ساتھ آخرت میں جو معاملہ ہوگا اس میں علماء کا زبردست اختلاف ہے۔ بہرحال جنات کے لیے جنت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو جنات مسلمان ہوں گے نا وہ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جلیں گے۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی